حزب البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. وارزقنا فإنك خير الرازقين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا.
حامیم عین سین قاف حمایتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ڈن. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر منگل رات 10 بجے میں لائیو حاضر ہوتا ہوں، جس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کرتے ہیں. آج گفتگو کا آغاز ایک ایسے درود پاک سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ اس درود پاک کو بنا لیں گے تو میں بالیقین یہ کہہ رہا ہوں کہ کل مسائل زندگی، مشکلات زندگی، مصائب زندگی، حتیٰ کہ بیماریوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے. ہمارے اکابر کا، عاشقین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مجرب درود پاک رہا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ 101 کی تعداد میں یہ درود پاک پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے جیسے آپ کو آسانی ہو آپ یہ درود پاک پڑھیں. یہ میرا اپنا مجرب درود پاک ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، گویا کہ مسائل زندگی میں سے ہر چیز سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. درود پاک یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پاک آپ روزانہ 101 بار پڑھیے، انشاءاللہ الجلیل زندگی کے کل معاملات میں آپ کو آسانی ہوگی. دوبارہ سماعت فرما لیجئے. ایک لفظ میں نے اختتامی لفظ تمام جگہوں پر چھوڑ دیا ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اچھی طرح اس درود پاک کو یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ ہمارے پیج پر یہ لکھا ہوا بھی آپ کو مل جائے گا. درود پاک یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم وبارک
अला रूही सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह वसल्ली वसल्लिम अला क़ल्बि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुलूब वसल्ली वसल्लिम अला जसदी सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद वसल्ली वसल्लिम अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। ये वो दुरूद पाक है कि अगर आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो मसाइब ज़िंदगी, मसाइल ज़िंदगी, मुश्किलात ज़िंदगी आपसे दूर हो जाएंगी। और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक आशिक की ज़िंदगी यही होती है कि हर वक्त वो अपने महबूब के पेश नज़र रहे, जलवाए यार उसके ख़याल में रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमारे महबूब हैं तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में गुम रहें, मदीनतुल मुनव्वरा की यादों में गुम रहें, नबी करीम के औसाफ पढ़ें, नबी करीम के अखलाक पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इत्मीनान हो जाएगा। और ये दुरूद पाक आपको कैफ़ियत हाज़िरी से कैफ़ियत हुज़ूरी तक ले जाएगा। और जब आप अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तसव्वुर करेंगे तो इंशाअल्लाहुल जलील आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की निगाह ख़ास अता फ़रमाए और कुरान व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चलें जी, जो अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं वन बाय वन इनके सवालात के जवाबात को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर मलिक साहिब। सलाम मुफ्ती साहिब। वालेकुम अस्सलाम। कुछ दिन कबल जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ कराची में तंजीमात अहले सुन्नत की तरफ से एहतजाज किया गया, उसमें कुछ बदनज़मी हुई। उस दिन से लेकर आज तक हमारे कुछ नौजवान दोनों तरफ के हमारे अकाबिर यानी पहला दूसरी पार्टी के कायदीन के ख़िलाफ़ बोलता है, फिर दूसरा पहली पार्टी के कायदीन के ख़िलाफ़ बोलता है, पर वो सारे हमारे बुज़ुर्ग उलमाए हक़ अहले सुन्नत ही के हैं। आप कुछ इस्लाह फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जनाब अली सिकंदर मलिक साहिब, ये सारी इत्तलाआत मुझ तक भी पहुँची और कुछ क्लिप्स भी मैंने देखे और बड़ा दुख हुआ। देखें, हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमाअत में ये एक अलमिया है कि कुछ वजूहात की बिना पर ऐसे बीज बोए गए माजी में कि आज हमें नफ़रतें नज़र आती हैं। इस हवाले से मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ और आप भी इस पे अमल कीजिए, फ़ायदा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मज़हबी शऊर अता किया। अल्लाह करीम ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता किया। अल्लाह करीम ने हमें अपनी ज़ात की मोहब्बत अता की कि वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब इतनी सारी चीज़ों के होते हुए हम सबको चाहिए कि हम ये गौर करें कि डे बाय डे हमारी रूहानियत में कितना इजाफ़ा हो रहा है, हम अल्लाह ताला के कितने करीब हो रहे हैं, हमारी कैफ़ियत क़ल्ब तब्दील हो रही हैं या नहीं हो रही। जब आप बार बार इस पर गौर करेंगे तो आपके सामने वो असबाब भी आएंगे कि जो असबाब रूहानी कैफ़ियत के लिए ज़हर की मानंद हैं, तो फिर आप उन असबाब से अपने आप को दूर करेंगे। उनमें एक बहुत बड़ा सबब है बुग़्ज़, हसद, कीना और नफ़रत। अगर किसी बंदे के दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ हो, किसी बंदे के दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना हो, किसी बंदे के दिल में किसी मुसलमान भाई से नफ़रत हो, तो फिर वहाँ पर रूहानियत नहीं आती। हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, राहें जुदा हो सकती हैं, हर तंजीम की, हर ग्रुप की या हर खानकाह की एक अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सुक़ियाना ज़बान इस्तेमाल की जाए, बदकलामी की जाए। ये सारी चीज़ें हमारे नामा आमाल में लिखी जाती हैं। अच्छा, जो इस तरह करते हैं वो हैं तो हमारे, उन्हें किसी ने मिसगाइड किया या बज़ौम ख्वाहिश वो जज्बात में आ गए
اور انہوں نے جذبات میں آ کر لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں، تو ہمیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک تنظیم کے کارکن دوسری کا تنظیم کے سربراہ کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں، تو اب دوسری تنظیم کے کارکنان بھی پہلی تنظیم کے سربراہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں اور تماشا لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ اگر کوئی برا کہہ بھی دیتا ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ عمر بھر ان سے ایک ملاقات بھی نہیں، لیکن وہ برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا انہیں جواب دینا شروع کر دیں؟ نہیں، پیار سے، محبت سے، بلکہ کبھی سامنے بھی آ جائیں تو ہم انہیں بٹھاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، تحفہ ممکن ہو تو تحفہ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس روش کو، اس انداز کو ختم کریں۔ اور جب آپس میں آپ دست بگریباں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ جس کاز کے لیے آپ جمع ہوئے تھے اس کاز کو نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو اس لیے تمام اہل سنت و جماعت سے میری گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو وسیع کریں اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ رکھیں، لڑیں نہیں۔ کوئی زیادتی کر بھی دے تو معاف کر دیں، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، بس یہ میں سمجھا سکتا ہوں، امید ہے جو سمجھنا چاہیں گے وہ سمجھ پائیں گے۔ ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، سر دست مجھے یاد آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں شاعر کہ فرق اصلاً نہیں تم دونوں میں لڑتے کیوں ہو، فرق اصلاً نہیں تم دونوں میں لڑتے کیوں ہو، جب کہ تم ایک ہو آپس میں جھگڑتے کیوں ہو۔ تو یہ بات سمجھائیے کہ بھائی آپ دونوں میں فرق نہیں ہے، سب رسول اللہ کے غلام ہیں، تو پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ الجلیل آپ کو نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال شامل کرتے ہیں محمد سلیمان بھائی، اپنا سلیمان بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام یا سلیمان، کیف الحال؟ میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہوں، آئی نو ویری ویل۔ آج کل میڈیا کے شعبے میں کام، بلکہ اب تو ہمارے سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ سلیمان بھائی ایڈیٹنگ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کی۔ آج کل میڈیا کے شعبے میں کام کرتے ہوئے بعض اوقات ایسی ویڈیوز ایڈٹ کرنی پڑتی ہیں جن میں خواتین کی تصاویر، غیر مناسب مناظر یا میوزک شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی یا دیگر جائز مواد بنانے کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے بعض اوقات غیر ارادی طور پر نامناسب چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک ویڈیو ایڈیٹر کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ایسی آمدنی حلال ہے یا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اور حلال روزی کے لیے ایڈیٹر کو کن چیزوں سے لازماً بچنا چاہیے؟ اہم ترین سوال ہے۔ بالاختصار میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر غیر محارم خواتین کو ویڈیو میں شامل کرنا، آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی تصویر کشی کرنا یا اس کی ایڈیٹنگ کرنا یہ ناجائز ہے۔ پھر اسی طرح میوزک کے بارے میں جو ہمارا مفتہ بھی قول ہے وہ عدم جواز کا ہے، یعنی ناجائز ہے، تو میوزک اس ویڈیو کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر کوئی ایسی پروموشن، جیسے بعض لوگوں نے ماضی میں یہ سوال کیا تھا کہ شراب کے جو لیبلز ہیں وہ ایڈٹ کروائے جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ ویڈیو تیار کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، یہ ناجائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ جب ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جو آپ سرچ نہیں کر رہے تھے، الگوریدم کی وجہ سے یا اس سے ریلیٹڈ سرچ سامنے آ جاتی ہیں، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، اور اس کے اندر کئی ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں اچانک۔ میں اسی لیے اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ مسجد کے اندر فیس بک، یوٹیوب بالکل استعمال نہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ سرچ کے دوران یا وہ ویڈیو جب ختم ہوگی تو اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے وہ کیا آئے گی۔
تو غیر شرعی چیزیں مسجد کے اندر پلے کرنا اور زیادہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر غیر ارادی طور پر اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئیں تو پھر اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر، چونکہ وہ آپ کا مقصود نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق جو کام آپ کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے، گلیمر کی دنیا ہے جہاں پر جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں باعتبار بزنس ماڈل پہ جسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی انہیں شعور نہیں ہوتا، تو وہ ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ تو آپ کے لیے مشکلات تو ہیں، لیکن ان مشکلات کے ساتھ اجر بھی آپ کے لیے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ مشکل ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ بچتے ہوئے کام کریں گے تو بالکل جائز ہے، آمدنی حلال کام ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر شرعی، کوئی ایڈیٹر ہے وہ گانا ایڈٹ کر رہا ہے، حرام ہے۔ کوئی ایڈیٹر ہے وہ فلم ایڈٹ کر رہا ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس کام کے اندر لگا ہے اس کے اندر عدم جواز کا معاملہ ہے اور وہ ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے تو انشاءاللہ الجلیل نفع ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں قادری ایفندی صاحب، یہ ہمارے مستقل ویور ہیں، اکثر ان کے سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ لکھا انہوں نے جی، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ فائز رسول صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ مفتی صاحب۔ سوال عرض یہ ہے کہ کیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت تھی؟ دیکھیں، مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو کنفرم کر دوں گا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، یہ روایت غالباً درست نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور وہ اذان صحیح طرح نہیں دے پاتے تھے، اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ چونکہ آپ حبشہ سے، ایتھوپیا سے تشریف لائے تھے تو وہ آپ کی فصاحت، وہ بلاغت اس طرح نہ ہو، یہ پاسبل ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے مجھے دیکھنا ہوگا، میں انشاءاللہ دیکھ کر پھر اس کے بعد آپ سے گزارش کر دوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آن لائن ڈیلی صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اصل مقصود صدقہ دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے۔ تو اب جیسے آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آن لائن ہو گئیں، بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں پر صورت میسر نہیں ہوتی تو وہ پاکستان میں کسی بھی مستند آرگنائزیشن کو اپنے صدقات ارسال کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی مستند بندے کو، کسی مستند ادارے کو صدقہ دے دیا ہے تو بالکل ادا ہو جائے گا، کوئی شرعی طور پر اس میں مضائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قادری افندی صاحب، آج کل گلیوں میں لوگ آواز لگاتے ہیں پھرتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے بال بیچ لو، 10,000 روپے کلو۔ بال بیچنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، شرعی طور پر تکریم آدمی یعنی اسلام میں ایک انسان کی تکریم ہے، اور جس طرح انسان کی تکریم ہے اسی طرح اعضائے انسان کی بھی تکریم ہے۔ اسی لیے شرعی طور پر جو انسانی اعضاء ہیں یا اعضاء کے اجزاء ہیں ان کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ جیسے گردے بیچے جاتے ہیں تو ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ گردے بیچنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، چونکہ یہ انسان کی تکریم کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو انسانی بال ہیں وہ بال مبیع نہیں ہیں، مبیع کا مطلب بیچنے کی چیز نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت فقہ حنفی کے اندر مفتہ بھی قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طرح بال بیچتا ہے یا بال خریدتا ہے تو شرعی طور پر وہ گنہگار ہوگا اور یہ بیع بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق بیع و شراء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس سائل ہیں محمد آصف صاحب، غالباً پچھلے پروگرام میں انہوں نے سوال کیا تھا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفصد کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں محمد آصف کراچی سے۔ حضور قبلہ، میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں دورہ حدیث میں، اور میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، تو بیان کی تیاری کیسے کریں؟ دیکھیں، بیان کرنا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ جب آپ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آپ کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھ کر جائیں، اور جتنا اچھا آپ بیان تیار کریں گے اتنا اچھا آپ بیان کر سکیں گے۔ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک تیاری ہے تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آتے آتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج آپ بیان کرنا شروع کریں تو آپ کیا کہتے ہیں اسے، مقرر بے بدل بن جائیں، اور مقرر شعلہ بیاں بن جائیں، یا مقرر شیری بیاں بن جائیں۔ اور ہمارے ہاں تو بہت سارے القابات ہیں، کوئی شمشیر اعلیٰ حضرت ہے، کوئی خنجر اعلیٰ حضرت ہے، مختلف القابات اپنی جگہ پر، لیکن ابتدا ہی میں آپ 100% بیٹر ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب، یعنی جب آپ بیان کا ارادہ کرتے ہیں کہ جی آنے والے اب جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، سستی، خمول کا لفظ تھا۔ خمول کا معنی ہوتا ہے الخمول رداء الاولیاء والشہرۃ آفت السالکین، بے نام ہونا، گمنام ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اب میرا موضوع یہ تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو، گمنامی کی فضیلت، یعنی اللہ تعالیٰ کو گمنام بندہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد تقی الخفیہ، اللہ تبارک و تعالی متقی بندے کو پسند کرتا ہے، الغنی یا مستغنی بندے کو پسند فرماتا ہے جو لوگوں سے امید نہ لگائے، اور الخفی یا چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ ایک موضوع ہے جس کا یعنی گمنامی کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شہرت۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ الشہرۃ آفت السالکین، شہرت سالکین کی آفت ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس وقت کی ضرورت تھی، تو میں نے اس موضوع کے اوپر خطاب کیا۔ تو سب سے پہلے ہے موضوع کا انتخاب۔ مثال کے طور پر حسد سب کا مسئلہ، بخل سب کا مسئلہ، جھوٹ سب کا مسئلہ، قطع تعلق ایک عمومی مسئلہ، اس طرح کے موضوعات اٹھا کر وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب تیاری کے لیے المختصر عرض کر رہا ہوں، دیگر لوگوں کے لیے آسانی ہو، قرآنی آیات کو آپ لے لیجئے، تفاسیر کو آپ دیکھ لیجئے، ان آیات کی تشریح کو آپ دیکھ لیجئے، احادیث اور اس کی شرح کو آپ دیکھ لیجئے، اقوال صحابہ کو، اقوال تابعین کو، اقوال صوفیہ کو آپ دیکھ لیجئے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اس میں کوئی بھی موضوع روایت نہ ہو، غیر عقلی روایت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایسی بات نہ ہو جس کے اندر سقم ہو۔ آج ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ پبلک ڈیمانڈ پر خطاب کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا وہ مزہ آنا چاہیے، تو میں ان چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کے چلتا ہوں، اور مشورہ بھی یہی دیتا ہوں کہ آپ اس راستے میں مت پڑیں کہ جی آپ اس چیز کو اختیار کریں گے تو آپ جلدی مشہور ہو جائیں گے، اور یہ چیز کریں گے تو آپ وائرل ہو جائیں گے، یہ چیز کریں گے تو آپ کی آڈینس بڑی ہو جائے گی۔ نو، آپ اللہ کی رضا کے لیے مثبت کام کریں۔ آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے درست کام کیا ہے تو انشاءاللہ نفع ہوگا، اور اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ الجلیل ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھے انداز میں خدمت دین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے اور آپ اچھے انداز میں خدمت دین کرتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد اسماعیل صاحب ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم اگر کسی بندے کو نماز کی دعوت دے کر اسے مسجد لاتے ہیں اور وہ کچھ دن ذوق و شوق سے نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، اب پوچھنا یہ تھا کہ ہم ایسا کیا کریں جو بھی شخص نماز شروع کرے تو بعد میں نہ چھوڑے؟ آپ کا درد بہت اچھا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں
یہ یاد رکھیں، ہم جب خطاب کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا. بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو. تو آپ نے پیغام اسلام پہنچا دیا، کسی کو مسجد میں لے آئے، آپ بری ذمہ ہو گئے. اب اگر اس کے بعد وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو آپ کا جو اجر تھا وہ آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو دعوت نماز دیتے اور وہ نہ بھی آتا تو آپ کو دعوت دینے کا ثواب مل گیا. البتہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ ہم ایسا کیا کریں، ایک اصطلاح ہے دعوت اسلامی کے یہاں، اسے کہا جاتا ہے انفرادی کوشش. ایسا ہی ہے بھائی اتاری، انفرادی کوشش، کہ آپ انفرادی کوشش کرتے رہیں، یعنی اس بندے کو اپنے آپ سے جوڑ لیں. نماز کے لیے ساتھ لے کر جائیں، پھر صرف نماز کے لیے ساتھ نہ لے کر جائیں، میرے خیال میں ایک چائے تو آپ پلا ہی سکتے ہوں گے، کوئی اتنے پیسے تو نہیں رکھتے، تو کبھی کبھار اپنے ساتھ بٹھا کے اسے چائے بھی پلا دیجئے، وقتاً فوقتاً آپ اسے تحفہ بھی دے دیجئے. تو وہ ایک جو محبت ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے تحائف کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ تھانے دار والا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں میں نے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنے پیار سے لے کر جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر راہ فرار اختیار نہ کرے، بلکہ آپ کو دیکھ کر اسے قرار ملے. قرار یعنی سکون ملے، راحت ملے. تو آپ اس پر انفرادی کوشش کرتے رہیں. اور کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات بندہ نماز کے قریب آتا ہے، بعض اوقات دور ہو جاتا ہے، پھر قریب آ جاتا ہے، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اس بندے کے دل کو اپنی ذات اور اپنی محبت کی طرف پھیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور وہ آ جائے گا. ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، اور اس پر آپ بہت زیادہ رنجیدہ یا پریشان بھی نہ ہوں. نارمل چیز ہے، ہماری ذمہ داری ہے تبلیغ، ابلاغ، وہ ہم نے کر دیا ہے تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جذبہ لائق تعریف ہے، ورنہ آج کل تو حال ہی ہو گیا کہ گھر میں بچے نماز نہ پڑھیں باپ کو فکر نہیں ہوتی، بیوی نماز نہ پڑھے شوہر کو فکر نہیں ہوتی، شوہر نماز نہ پڑھے بیوی کو فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی گھر کی چار دیواری کے اندر یہ حال ہوتا ہے. تو آپ کے اندر یہ درد موجود ہے، بہت اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد کون ہیں؟ نوشین زہیب صاحبہ ہیں. السلام علیکم، ہم نعت علی پڑھ سکتے ہیں اور ہسبینڈ کی محبت کا وظیفہ بتائیے. دیکھیں، نعت علی اگر آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر نعت علی کو بطور وظیفہ آپ اپنانا چاہتی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کسی مستند عالم پلس عامل جو عملیات کو وظائف کو بھی سمجھتا ہو ان سے آپ اجازت لے لیجئے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ میرے پیش نظر کچھ ایسے ماضی کے واقعات ہیں کہ بغیر اجازت کے نعت علی کو جب بطور وظیفہ ایک بڑی تعداد میں پڑھا گیا تو کچھ مسائل ہوئے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، بہت اچھی بات ہے کہ آج کل کے دور میں زوجہ شوہر کی محبہ ہو اور شوہر زوجہ کا محب ہو، یعنی محبت کرنے والا ہو، تو گھر بہت اچھے انداز میں چلتا ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب محبت ہیں ان کو بھی قائم رکھا جائے. یعنی ہر وقت شوہر کے اعصاب پر سوار رہنا، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح شوہر کا ہر وقت اپنی زوجہ کو باندھی بنا کے رکھنا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا وغیرہ، یہ بھی غلط ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے چلیں اور کسی پر ضرورت سے زیادہ برڈن نہ ڈالیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری زندگی وہ ہے کہ جس میں سنتے سناتے، دھکے دیتے دھکے کھاتے، پریشان ہوتے پریشان کرتے ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے. بہت کوئی آئیڈیل لائف عمومی طور پر نہیں ہو پاتی. تو تھوڑا سا اپنے اندر ضبط پیدا کریں اور وہ تمام امور جو شوہر کی خوشنودی کا سبب ہیں زوجہ اختیار کرے، اور وہ تمام امور جو زوجہ کی خوشنودی کا سبب ہیں وہ شوہر اختیار کرے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کر لیں آپ نے. اس کے باوجود اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کے لیے اللہ کا صفاتی نام ہے یا ودودو.
یا ودودو، یہ آپ کسی بھی میٹھی چیز پر یا پانی پر دم کر لیں 1000 کی عدد میں، اور وہ اپنے شوہر کو بن بتائے پلا دیجئے یا مکس کر دیجئے، سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں۔ تو اس میں یا ودود، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ عمل کیجئے بہن، انشاءاللہ الجلیل آپ کو نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ محمد ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونا ہو تو اس کے لیے کراچی میں روحانی شخصیت کون ہے جو بیعت کرتے ہوں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دعائے حزب البحر پڑھنے اور دم کرنے کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں سے اجازت ملے؟ اور ماہ سفر میں جو حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اور جو بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ مختصر جواب دے رہا ہوں بھیا محمد ساجد صاحب۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نام تو آپ کو ذکر نہیں کر سکتا کہ فلاں کا نام ہے اور آپ ان کی بیعت کر لیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے بیعت کے لیے استخارہ بیان کیا تھا، آپ استخارہ کر لیں۔ اور جو بھی روحانی شخصیت ہے، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، رفاعی، شاذلی، کسی بھی سلسلے میں، اور آپ کا دل ان پر مطمئن ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ روحانی شخصیت ہیں، اور ان میں 4 شرائط موجود ہیں۔ نمبر 1، وہ صحیح العقیدہ ہوں۔ نمبر 2، وہ فاسق معلن نہ ہوں۔ نمبر 3، وہ متصل السلسلہ ہوں، یعنی ان کے پاس جو خلافت ہے وہ سلاسل میں متصل چلی آ رہی ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہ عالم ہوں۔ یہ 4 شرائط دیکھ لیں، اگر ان میں موجود ہیں تو آپ بیعت کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں بس یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اندھا دھن آپ بڑے پیر کے پیچھے بایمانہ کہ پروٹوکول، کثرت مریدین یا بروکرز کے ذریعے جو بیعت کی جاتی ہے اس کے پیچھے نہ جائیں۔ تقویٰ سب سے پہلے ہے، آپ تقویٰ دیکھیں۔ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی جو بیعت ہونے کا سلسلہ ہے، اس میں آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو بیعت طریقت ہے اس میں 80% لوگوں کو روحانیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی مریدین کو تو آپ چھوڑیے، ان تمام سلاسل کے جو مشہور پیر ہیں انہیں اگر بٹھا لیا جائے نا اور ان سے پوچھا جائے کہ بتائیے وصل کیا ہے، سلوک کیا ہے، طریقت کیا ہے، اور سیر اللہ کیا ہے، سیر فی اللہ کیا ہے، سیر من اللہ کیا ہے، اور لطیفہ روح کیا ہے، لطیفہ سر کیا ہے، لطیفہ خفی کیا ہے، کس لطیفے کا کیا مقام ہے، اذکار کے فوائد کون سے ہیں، اذکار کون کون سے ہیں، نہیں پتہ ہوگا۔ بس چلیں چھوڑیے، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر اشارہ ہو جاتا ہے اور وہ مخالفت والا معنی مراد لے لیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ تقویٰ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شیخ آپ کو ملے کہ جس کے صرف 2 مرید ہوں لیکن وہ آپ کو واصل باللہ کر دے، تو آپ تلاش کیجئے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ حزب البحر پڑھنے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے متعدد بار یہ عرض کیا ہے کہ دعائے حزب البحر اور ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں ان سب کی میری طرف سے امت مسلمہ کو اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن اکابر سے مجھ تک اجازت پہنچی تو وہ ان اکابر کی برکت آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آپ حزب البحر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ پڑھیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ ہے، 360 کا عدد سفر المظفر میں جو کیا جاتا ہے وہ اگر آپ کر لیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے پھر بھی آپ حزب البحر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ روزانہ 7 کے عدد میں حزب البحر پڑھ لیجئے، تو آپ کو انشاءاللہ الجلیل نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ فائز رسول صاحب ہیں، قبلہ گھر سے نکلنے کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ اگر تو آپ ان لوگوں کے لیے پوچھ رہے ہیں جو نکمے ہیں، بستر پہ پڑے رہتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے، تو انہیں تو کان سے پکڑ کے گھر سے نکالیے، ٹھیک ہے؟ معذرت کے ساتھ مزاحاً کہہ رہا ہوں، یعنی ایسے لوگوں کو گھر سے نکالنا چاہیے۔ امی کو چاہیے اس کو گھر سے نکالیں، بھئی جاؤ کام کرو۔ ابا کو چاہیے گھر سے نکالیں، جاؤ بھئی کام کرو۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر کسل طاری ہو جاتا ہے۔ کسل کہا جاتا ہے سستی کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو گھر سے ضرور نکلیے۔
ٹھیک ہے نا. کئی ایسے شعبے ہوتے ہیں کہ جن میں گھر سے نکلنا ضروری نہیں ہوتا, آپ گھر پہ رہتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور رکھیں کہ آپ کو خود گھر سے باہر جانا پڑے. آپ شاپنگ کے لیے چلے جائیے, آپ کوئی گھر کا سامان خریدنا ہے اس کے لیے آپ چلے جائیے, تاکہ گھر سے نکلنے والا ماحول بنا رہے اور گھر لوٹنے تک اللہ کی حفاظت میں رہے. اچھا, گھر سے نکلیں اور پھر واپسی تک اللہ کی حفاظت میں رہیں. ایک تو یہ کہ گھر سے نکلنے کی دعائے ماثور وہ آپ پڑھ لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ دعا اپنے معمول میں شامل کر لیں. بہت بہترین دعا ہے, 3 بار آپ پڑھ لیا کریں گھر سے نکلتے ہوئے, تو انشاءاللہ خیر سے پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رضوان احمد تہیم صاحب, السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. رضوان بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ماہانہ اجرت کے علاوہ باس لفافہ تمام امپلائیز سے چھپ کر دے تو کیا حکم ہوگا, اور کیا یہ دوسروں کی حق تلفی ہے؟ نہیں, یہ دوسروں کی حق تلفی نہیں ہے. اسے آپ یوں سمجھیے کہ تمام امپلائیز ہیں جن کی ان کی ڈیزگنیشن کے مطابق سیلری مقرر ہے, جن میں سے ایک شخص ہے اس کو بھی سیلری دیتا ہے باس. اب اس کا جو کام ہے وہ باس کو پسند آتا ہے, وہ بہت محنت سے کام کرتا ہے. اب اگر اسے سیلری اس کی بڑھائی جائے گی تو بقیہ بھی جو ہے وہ احتجاجاً کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری سیلری بھی بڑھا دو. اب باس یہ کرتا ہے کہ وہ لفافہ دیگر لوگوں سے چھپا کر اسے دے دیتا ہے. اب جو اس نے دیا وہ اس کا مالک تھا, باس یعنی آنر تھا, جو رقم تھی اس کی اپنی تھی, اس نے دے دی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے کسی کا حق تلف نہیں کیا, بلکہ بعض اوقات حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آفس کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, تو اس لیے بند مٹھی اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے, دے سکتے ہیں, اس کی آپ کو بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے بھیا. حسنین ملک صاحب, یہ آپ مجھ سے پرسنل میں سوال کر لیجئے گا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا. یہاں پر میں کسی وجہ پر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے میں خود جوابات نہیں دیتا, 2 وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کا جواب اس ٹائم پر میرے ذہن میں نہیں ہوتا, یا اس کی کوئی جہت میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتی. جیسا ایک سوال پچھلی بار تھا, میں آج اس کا جواب دوں گا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. اس کا جواب میں آگے عرض کرتا ہوں. اور کچھ سوالات کے جوابات میں اس لیے نہیں دیتا کہ میری ایک عادت ہے 2 اور 2 4 والی بات کرنے کی, تو میں گھما کے بات نہیں کر سکتا. تو اس کے پہلو اتنے سارے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے, سوشل میڈیا بھی متحمل نہیں ہو سکتا, اور مجھے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ پرسنل میں سوال کر لیجئے گا, میں آپ کو جواب عرض کر دوں گا. اچھا جی, سومان شیخ صاحب ہیں, اگر کوئی بندہ یہاں سے سعودیہ جائے بزنس کے لیے تو کیا احرام باندھ کے جانا مسٹ ہوگا؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی جدہ جا رہا ہے, کوئی دمام جا رہا ہے, ریاض جا رہا ہے, یا ڈائریکٹ مدینہ جا رہا ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ مکۃ المکرمہ جا رہا ہے تو پھر اسے احرام باندھنا ضروری ہے, چونکہ وہ میقات سے گزرے گا. تو اسے دیکھ, جیسے اگر کسی کی فلائٹ جدہ کی ہے اور اس نے جدہ سے مکہ نہیں جانا بلکہ مدینے جانا ہے, اور وہ عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے پہلے میں مدینے جاؤں پھر مکہ عمرے کے لیے آؤں, تو وہ احرام کے بغیر جائے گا. جدہ پر وہ لینڈ کرے گا, وہاں سے وہ دوسری فلائٹ لے کے مدینہ چلے جائے, اور پھر واپسی پر جو ہے وہ عمرہ کر لے. جو مکہ جانے کے ارادے سے ہوگا اسے احرام باندھنا ہوگا بہرحال. فائز رسول صاحب, قبلہ مفتی صاحب آپ کی تصانیف ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ دعا کریں کہ تحریر کی طرف میں آ جاؤں. بہت سارے احباب کہتے رہتے ہیں لیکن توفیق اس طرح نصیب نہیں ہوئی, تو انشاءاللہ کبھی ممکن ہوا تو ضرور. البتہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ میرے جتنے بھی کلپس ہیں
اور جمعۃ المبارک کے خطابات ہیں، اور ہمارا جو یہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں مواد ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے، تو اس پر میرا ارادہ ہے کہ میں کسی شاگرد کی ڈیوٹی لگا کر اسے ضبط تحریر میں لے کر آؤں، تو وہ انشاءاللہ الجلیل جب ممکن ہوا تو کریں گے، اور اگر اللہ نے توفیق تحریر لکھی ہے تو انشاءاللہ کبھی تحریر بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہیں غلام مرتضی ہاشمی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، روحانی قبض کیا ہے اور اس کا علاج ارشاد فرمائیں۔ غلام مرتضی ہاشمی۔ جی ہاں، دیکھیں، صوفیہ کے یہاں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے قبض اور ایک ہے بسط۔ بسط کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، کشادگی، اور قبض کا معنی ہوتا ہے سکیڑنا، انضباط کہہ لیجئے، یا رکنا یا روکنا۔ روحانی طور پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بسط عطا فرماتا ہے، یعنی روحانی کشادگی عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی کیفیات کو سلب فرما لیتا ہے، اسے کیفیت قبض کہا جاتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے سالکین کی، انہیں کبھی بسط کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی قبض کے ذریعے، اور جو سالکین ہیں، اہل اللہ ہیں، اور جو ان کے مرشدین ہیں، وہ انہیں یہی بات سمجھاتے ہیں کہ نہ قبض مقصود نہ بسط مقصود، مقصود ہے ذات خداوندی اور اس کا قرب اور اس کی محبت۔ تو آپ کیفیت کچھ بھی ہو، جو آپ کے معمولات ہیں انہیں آپ جاری رکھیں۔ البتہ بعض اوقات کچھ چیزیں ضبط کر لی جاتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا سبب ہوتا ہے فساد نیت۔ سلوک میں، روحانیت میں خلوص قلب یہ بہت ضروری ہے، اور خلوص نیت یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سالک ہیں اور آپ کی نیت میں فساد آ گیا تو بعض اوقات برسوں کی ریاضت ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، اور آپ اس چیز کو، اس کیفیت کو نہیں پا پاتے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں اور اپنی نیت کو بار بار درست کرتے رہیں، اور چاہے قبض کی کیفیت ہو چاہے بسط کی کیفیت ہو، دونوں صورتوں میں آپ اپنی عبادات اور اپنے جو معمولات ہیں ان معمولات کو ملحوظ نگاہ رکھیں، اور ملحوظ نگاہ رکھ کر اپنی زندگیوں کو بسر کریں، ٹھیک ہے؟ تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ رضوان احمد تہیم صاحب، مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ بکریاں پالنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایگزیکٹ مجھے ابھی بکریاں پالنے کی فضیلت تو یاد نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو چرایا، یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بکریوں نے فیض پایا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بکریاں پالتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بکریاں پالا کرتے تھے، تو آپ بھی بکریوں کو پالیے تو انشاءاللہ الجلیل نفع ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے مزید سوالات کے جوابات کی جانب۔ رضوی ملنگ نام سے آئی ڈی تھی، پچھلے ہفتے ان کا سوال آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد امتیاز ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر جمعہ کے روز سلام کے وقت اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، یہ پڑھنا کیسا؟ اور مفتی شیر محمد خان بھیرا شریف والے فرما رہے تھے کہ اس شعر کو یوں پڑھا جائے کہ چہرہ مصطفیٰ میں اصل قرآن ہے، وہ لفظ میں کا اضافہ فرما رہے تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ رہنمائی کی جائے۔ دیکھیں، یہ جو شعر ہے نا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر نہ پڑھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو سلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے لکھا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔
بعد میں کسی شاعر نے یہ لکھا ہوگا اور عام ہو گیا اور بہت ساری جگہوں پر پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے جو اشعار ہیں، اب جیسے مفتی شیر محمد یا قادری صاحب دامت ظلہ العالی کا آپ نے ذکر کیا بحیرہ شریف سے کہ انہوں نے لفظ میں کا اضافہ کر دیا۔ بعض لوگ جو ہے نا اسے یوں کہ پڑھتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، ٹھیک ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، میں اس بات کا بڑی صراحت کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر اظہار کرتا رہتا ہوں کہ ایسے اشعار جو غیر محقق ہوں یا جن پر اعتراض ہو سکتا ہو وہ آپ پڑھیے ہی مت۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے جو شاعری اعلیٰ حضرت کی ہے وہ اتنی کمال ہے اور اتنی دقت نظری کے ساتھ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی تصادم نہیں آتا۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اشارتاً سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شعر یوں ہے جیسا کہ یوں ہی پڑھا جاتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، اب نبی کریم کا چہرہ مبارک جسے دیکھنا عبادت، نبی کریم کا چہرہ انور جو چاند سے زیادہ روشن اور نور کی شعائیں آپ کے گال مبارک سے نکل رہی ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ احسن من کا لم تر خط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، کیا ہی شان ہے آپ کے چہرہ اطہر کی۔ لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو شاید آپ نے سنا ہوگا، اہل علم سے واقف ہوں گے کہ حضرت غالباً امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا تھا، مسئلہ خلق قرآن، کہ یہ ایک بحث چلی تھی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں۔ تو ہمارا جو موقف تھا محقق وہ یہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کا بھی تھا، کہ آپ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا بشری لبادہ اور آپ کا چہرہ انور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تو جب آپ قرآن کو چہرہ مصطفیٰ قرار دے رہے ہیں تو وہ جو مسئلہ خلق قرآن ہے وہ یہاں پر آئے گا کہ نبی کریم کا چہرہ انور مخلوق ہے اور قرآن خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، تو ان دونوں چیزوں کو جب آپ ملائیں گے تو اعتراض شدید پیدا ہوگا۔ پھر جہاں تک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن نبی کریم کے اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن میں اللہ کریم نے نبی کریم کے اخلاق کو ذکر کیا۔ لیکن اس طرح کے جو اشعار ہیں جن میں آپ کو پھر تعویل کرنی پڑے، جیسے چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے یا چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، یہ تعویلات کرنی پڑے تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو اہل سنت میں کوشش یہ کریں کہ ایسے اشعار جو غیر محقق ہوں یا جو سطحی شاعری ہوتی ہے، یہ لوگ اس طرح کے کارنامے کرتے ہیں اور پھر مسلک پر اعتراض ہوتا ہے، دیکھیں یہ قرآن کو چہرہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور ہم اسی حد تک چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جس حد تک قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ پھر اس طرح کی جو سطحی شاعری ہوتی ہے وہ خود بھی مرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے میرے بھائی، بلکہ میں خود منع بھی کر دیتا ہوں کہ اس طرح کے اشعار بالکل بھی نہ پڑھے جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اتنا عظیم اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے سلام لکھا ہے، اس میں اس طرح کے اشعار شامل کر لینا یہ غیر مناسب ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی سمجھیں کہ جب ہم اس پر کلام کرتے ہیں نا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عاشق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پیمانہ بنانا یہ بالکل غلط ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب خلق قرآن والا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، دیگر چیزیں کہتے ہیں، اگرچہ ہم ان کے کہنے کی وجہ سے عقیدہ نہیں بدلتے، لیکن بہت ساری چیزیں جن میں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ غیر مستند شعر جو ہے نا وہ آپ اپنی محافل میں اور اپنی مساجد میں شامل نہ کیجئے، اس کے فوائد سے زیادہ آپ اس کے نقصانات میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ، بس اختتامی کچھ سوالات شامل کر رہا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ محمد وسیم صاحب ہیں، سلام مفتی صاحب، اگر کوئی عالم دین ہو اور ان کا نکاح جس لڑکی سے ہوا ہے اب
اگر لڑکے کی حقیقت سامنے آ رہی ہے اور لڑکی مطمئن نہیں ہے کیونکہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، یہ معاملہ ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی خود عالمہ بن رہی ہے۔ دیکھیں محمد وسیم صاحب، نکاح پوری زندگی کا ایک کانٹریکٹ ہے، اور اس میں اگر کسی نے دھوکہ دیا، لڑکے والوں نے دھوکہ دیا یا لڑکی والوں نے دھوکہ دیا، تو آگے زندگی برباد ہوگی۔ اور عالم ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عالم ہے لیکن اس نے غلط بیانی سے کام لیا اور بعد میں لڑکی والوں کے سامنے کچھ چیزیں آ گئیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تو بالکل انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ منع کر دیں۔ اگر ان کا دل مطمئن نہیں ہے تو قطعی طور پر دیکھیں، یہ پوری زندگی کا رشتہ ہے، کوئی 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 1 سال کا رشتہ تو ہے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گے۔ اگر مطمئن نہیں ہے تو بالکل انکار کیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ عالمہ عالم سے ہی نکاح کرے اور عالم جو ہے وہ عالمہ سے ہی نکاح کرے۔ عالمہ غیر عالم سے نکاح کر سکتی ہے اور عالم غیر عالمہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو مذہبی تشخص کو ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور جس نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھ دیا، مفتی لکھ دیا، وہ ضرور علامہ ہو یا مفتی ہو، یہ بھی لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر دل مطمئن نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو صرف اس لیے کہ چونکہ یہ عالم ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، نو۔ اگر کوئی ایسی وجہ موجود ہے جس وجہ پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اور وہ رشتہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وقت پر انکار کر دیجئے، چونکہ بعد میں جو طلاق ہے نا، وہ دونوں فیملیز کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہیں اور بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ بیا جمینین، بیا کر کے آئی ڈی ہے غالباً۔ سوال ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا کسی بہن یا بھائی سے کچھ عرصے کے لیے بول چال بند کی جا سکتی ہے بطور ناراضگی، پھر کچھ عرصے کے بعد دعا سلام تک بات چیت کی جائے؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، شرعی طور پر کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، بات چیت بند کرنا، یہ قطع تعلق کے زمرے میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں تعلق جوڑنے کا، بالخصوص جہاں پر رشتہ داری ہو وہاں پر صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بات چیت کو بند کر دیا جائے۔ اس پر وعید کو اور وبال کو بیان کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ناراضگی کے اظہار کے لیے بات چیت بند کر دی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں پر شرعی طور پر زجرن دین کے لیے قطع تعلق کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کے معاشرے میں طلاق ہو گئی، اور طلاق کے باوجود وہ سابقہ میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو اب ہمارے دین میں کہا جاتا ہے ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر بات چیت بند کرنا شرعی طور پر مطلوب ہے۔ تو نجی زندگی کے اندر ہمارے خلاف مزاج کوئی چیز کرتا ہے تو اس سے اگر آپ قطع تعلق کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اولاد ہے، بہت زیادہ ماں باپ سے اٹیچ ہے اور غلطی کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ایک دن بات نہیں کروں گا تو یہ سدھر جائے گا، وہاں پر آپ کو اجازت ہے، چونکہ الامور بمقاصدہا، مقصد درست ہے۔ لیکن اپنی ذاتی انا کی وجہ سے بات چیت بند کر لینا اور پھر ایک وقت کے بعد سلام دعا تک تعلق رکھنا، یہ درست یوں نہیں ہے کہ بات چیت آپ بند نہیں کر سکتے۔ اب کیا کریں؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ فتنہ ہوتے نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فتنے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں احباب میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے آپ بات چیت تو بند نہ کریں، لیکن آپ ان کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں، لمیٹیشنز کے اندر آپ اسے رکھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے تک ان کی رسائی ختم کر دیں۔ یعنی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس سے بات چیت بند نہیں کر رہا، لیکن آپ اسے کال بھی نہ کریں۔ وہ آپ کو کال کرے تو آپ وقتی طور پر اس کی کال نہ اٹھائیں، یہ آپ کا حق ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں
مجھے کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر قریب آ گئے نا تو میری زندگی کا سکون تو 9 اور 2 11 ہو جائے گا. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتا کہ وہ قریب آئے. ہاں کہیں باہر مل گئے بہت اچھے طریقے سے ملیں گے, پیار بھی دیں گے, محبت بھی دیں گے, لیکن چونکہ وہ فتنے کا سبب ہیں تو اپنے تک اس کی رسائی کو ختم کر سکتے ہیں. تو آپ کا ون لائنر جواب یہ ہوگا کہ آپ بات چیت بند کریں کسی مسلمان سے, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. البتہ آپ اسے کم کر سکتے ہیں, اس کی رسائی کو اپنے آپ سے ختم کر سکتے ہیں, اور آپ بات چیت بند کیے بغیر کبھی کبھار ملاقات یا کبھی سلام کا جواب آپ دے سکتے ہیں, یا وقتی طور پر آپ انہیں تھوڑا بہت اگنور کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی بڑا پن یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مقصد شرعی نہیں ہے تو آپ معاف کر دیں. ٹھیک ہے, اگر ضرر کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور اس کا مختصر جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ بات چیت بند کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے؟ کچھ روایت معاشرتی طور پر رائج ہیں اور کچھ واقعی مذہبی فریضہ جو مذہبی طور پر صلہ رحمی کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اس پر کوئی کتاب ہے؟ دیکھیں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صلہ رحمی سے مراد ان رشتوں کو نبھانا ہے جو رحم کی وجہ سے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے خونی رشتے, جیسے والد, والدہ, بہن, بھائی, چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, یہ سارے خونی رشتے ہیں اور یہ اللہ نے بنائے ہیں. ہمارے دین میں اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو ختم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, اور جو تجھے کاٹے گا یعنی قطع تعلق کرے گا میں اسے قطع فرماؤں گا, یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. تو اب باہر صورت آپ کو رشتہ جو خونی رشتہ ہے وہ نبھانا ہے. اور میں اکثر ایک جملہ سمجھانے کے لیے نکاح کے موقع پر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے, نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. یا حمزہ سمجھو گے تو کبھی ہو سکتا ہے بھائی سمجھ میں نہ آئے, بہن سمجھ میں نہ آئے, تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں ابا سمجھ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر آپ کا کام ہے رشتوں کو نبھانا, قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آج آپ جانتے ہیں رشتہ داروں میں کتنے فتنے ہیں, کتنے فسادات ہیں, اور کچھ رشتہ داروں کو اپنے تک رسائی دینا یہ اپنے گھر میں فتنہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے, کیونکہ وہ سراپا فتنہ ہوتے ہیں. تو پھر آپ قطع تعلق کیے بغیر ان کے ساتھ اپنی ملاقات اور اپنے تعلق کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر وقت جو ہے نا رشتہ داروں کے سروں پر سوار رہنا یا رشتہ داروں کا آپ کے سروں پر سوار رہنا, یہ دونوں صورتیں بربادی کا سبب ہوتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ماحول کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنے گھر کا ایک خاص ماحول رکھا ہوتا ہے, ان کے گھر کا وہ ماحول نہیں ہوتا, تو آپ لمیٹڈ کر سکتے ہیں, اس کی بالکل اجازت ہے, لیکن قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے. اس پر آپ امام غزالی کی احیاء العلوم پڑھ لیجئے تو اس کے اندر بھی آپ کو مواد مل جائے گا. غالباً بہار شریعت کو آپ پڑھ لیجئے, اس میں بھی آپ کو مواد مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اچھا, کچھ سوالات میرے پاس آلریڈی موجود تھے, ان میں سے میرے خیال میں 2 سوال میں نے ذکر کیے, 5 سوالات رہ گئے ہیں, تو مجھے یاد کرائیے گا, اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے. اور یہاں پر بھی سوالات آ رہے ہیں, جلدی سے 2-4 سوالات اور لے لیتے ہیں اور پھر اختتام کرتے ہیں. مہتاب حسین صاحب ہیں, السلام علیکم مفتی صاحب, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. الہی آمین. بس دعا کرتے رہا کریں میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال ہے, محمد شعیب سمول صاحب ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی میں سوال ہے, کیفکم یا سیدی, اريد ان اسالکم فی معرفت اللہ تعالی ما اسباب معرفت اللہ عز وجل, یعنی کیف یحصل معرفتہ. چلیں سوال کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کیا حال ہیں آپ کا, اللہ کا بڑا کرم ہے. اريد ان اسالکم فی معرفت اللہ تعالی,
ان کا سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی معرفت کے بارے میں کچھ بتائیے. ما اسباب معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے اسباب کیا ہیں؟ کیف یحصل معرفتہ، اس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی معرفت مقصود حیات ہے. وہ جو آیت مبارکہ ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو لیعبدون کی تفسیر مفسرین نے کی ہے لیعرفون، تاکہ وہ معرفت حاصل کرے. عارف باللہ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ کرے گہرائی کے ساتھ، کہ اللہ کون ہے. اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالی، کہ ایک ایسی واجب الوجود ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. پھر اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اسی طرح الودود ہے، الحکیم ہے. اس کے صفاتی اسماء کو پڑھیں، اس کی تشریح کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں. پھر اس کے ساتھ اگر آپ معرفت چاہتے ہیں تو آپ سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ اہل معرفت میں رہیں، یعنی عارفین میں رہیں. کسی عارف باللہ کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، وقت بتائیں. وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دیں گے اور آپ کے اندر وہ معرفت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ کی محبت کو بڑھائیں، اللہ کی محبت والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ معرفت قرب نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، تو نماز کی پابندی کریں. نوافل اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کا بنیادی ذریعہ ہیں. تو یہ تمام ذرائع کو آپ انشاءاللہ اختیار کریں گے تو امید یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر ہوگی. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ایک آخری سوال ہے محمد وسیم صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے استاد صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. عرض یہ کہ آج دور ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی، میرے اصول. تو پھر ان لوگوں کو کس طرح دین کی دعوت دی جائے، کس طرح سمجھایا جائے، کس طرح حق اور صحیح بات بتائی جائے؟ کیونکہ بعض اوقات وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، درست نہیں ہوتی. تو کس حد تک ان سے بات کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح حکمت عملی سے ہم ان کو دین کے قریب لا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. کب، کہاں، کیا، کیسے کہنا ہے، یہ آپ کو آنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح بات سمجھانے کے لیے اور سامنے والے کی سوچ کو بدلنے کے لیے علم کا ہونا، دلائل کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الہاد بھی پھیل رہا ہے اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی ہماری مرضی ہے. جیسے وہ خواتین کا ایک مارچ نکلا تھا میرا جسم میری مرضی والا معاملہ، تو اس میں بھی بنیاد جو تھی وہ یہی تھی کہ بھئی میری مرضی ہے جس طرح میں زندگی گزاروں. تو انہیں پیار محبت سے یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ آپ کے حقوق کا تلف ہونا نہیں ہے، بلکہ جب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر اطمینان اتار دیتا ہے، آپ کے دل پر سکینہ اتار دیتا ہے. آپ مٹیریلسٹک نہیں رہتے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی آپ کو روحانی لذت ملتی ہے. تو آپ اس طریقہ کار سے انہیں پیار محبت سے سمجھائیں اور پہلے اپنے ذہن میں پوائنٹس رکھیں یا کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں کہ کن بنیادوں پر میں انہیں سمجھا سکتا ہوں. چونکہ اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ تیاری کے بغیر سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھانا نفع کے بجائے نقصان دیتا ہے. تو یہ چیز پیش نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو اللہ کا قرب یعنی اللہ کے قریب لانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے الا دیں. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو مزاج والے لوگ ہوتے ہیں ان پر قال سے زیادہ حال اثر انداز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کیفیت اثر انداز ہوتی ہے کہ انہیں آپ اللہ کے ذکر پہ لگا دیں. ایک وقت آئے گا جب وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو انہیں ان چیزوں میں نفع ہی نہیں، ان چیزوں میں مزہ ہی نہیں ملے گا جن چیزوں کی وجہ سے وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے. تو آپ انہیں اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا دیجئے، نماز پر لگا دیجئے، اللہ کے ذکر پر لگا دیجئے، تلاوت قرآن پر لگا دیجئے، تو خود بخود ان کے قلب کی کیفیت انشاءاللہ الجلیل بدل جائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جائیں گے. اور کبھی بھی ایسے لوگوں کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو تو آپ انتہائی سمجھداری کے ساتھ، انتہائی زیرکی کے ساتھ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھتے ہوئے پڑھ کر پھر آپ تبلیغ کریں، ورنہ آپ یوں سمجھیے کہ بعض اوقات نفع کے بجائے نقصان ہوگا. اور ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 40 برس آپ مکہ میں رہے جہاں پر سارے معاصی اور گناہ ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط فرمایا، برداشت فرمایا، اور جب صحیح وقت آیا، اللہ کی طرف سے حکم ملا، تو آپ نے اعلاء کلمت الحق فرمایا. تو اسی لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سامنے والے کی مینٹیلٹی کیا ہے. اور بحث کا جو ماحول ہوتا ہے نا، اس میں آپ سامنے والے کو اگر قائل کر بھی دیں، وہ مائل نہیں ہوتا، وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ اور دلائل تلاش کرے گا. تو آپ اسے محبت دیجئے، پیار دیجئے، اچھے طریقہ کار سے سمجھائیے، تو انشاءاللہ الجلیل ایک وقت آئے گا اس میں تبدیلی آ جائے گی. آپ اپنے باطن کو منور کریں، جو بھی آپ کے قریب آئے گا وہ انشاءاللہ اس روحانی نورانی رنگ میں رنگ جائے گا. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات اگلے منگل کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات کو بھی شامل کریں گے. کچھ سوالات کے جوابات اگر رہ گئے ہیں، کچھ میرے پاس موجود ہیں جو واٹس ایپ پہ مجھے پورا ہفتہ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. اور جو آپ مزید سوالات کریں گے انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. اختتاماً جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ کی ذات رفیق ہے، نرم ہے. یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اور جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس چیز کو اور حسین بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ اس چیز کو اور زیادہ قبیح یعنی بدصورت بنا دیتی ہے. تو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو بالکل نرم بنا دیجیے. اور جب آپ اس صفت کو اپنائیں گے، قرآن کریم میں جو ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں. جب آپ کے دل میں نرمی ہوگی نا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کبھی سازشی نہیں بن سکیں گے. ہوتا ہے نا، سازشی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہر بندہ دوسرے کو سازشی کہہ رہا ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو کوئی سازشی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سازشی نہیں رہیں گے. پھر ایک طبقہ ہوتا ہے مکار، عیار، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قوم ہے، پوری قوم ہمارے آس پاس بستی ہے، بہت ساری بستیاں ہیں، ان بستیوں میں ایسے لوگ بستے ہیں جن کا کام ہی چال بازیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ پھر کم از کم آپ کی ذات کے اندر چال بازی نہیں ہوگی، مکاری نہیں ہوگی، عیاری نہیں ہوگی. آپ غیر ضروری طور پر چالاکی نہیں کریں گے. میں نے یہاں پر غیر ضروری کا لفظ اس لیے کیا ہے کہ بعض اوقات اتنا چالاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ضرر نہ پہنچائے. بے وقوف نہیں ہونا چاہیے بندے کو، مسلمان کو. تو اتنی چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور بقیہ جو نقصان پہنچانے والے امور ہیں وہ آپ میں سے نکل جائیں گے. کب؟ جب آپ کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نرمی ہوگی. اور نرمی کا جو پیغام ہے وہ ہے مسکراہٹ. ٹھیک ہے، مسکراہٹ جو ہے وہ پیغام محبت ہے. تو اپنے چہروں کو مسکراہٹ سے سجا کے رکھیں، اپنے بھائیوں کے لیے نرمی پیدا کریں.
کوئی زیادتی کر بھی دے معاف کر دیں. بدی را بدی سہل باشد جزا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا بڑا آسان کام ہے. اگر جوان مرد ہو، احسن الی من اسا، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.